آپ دیکھیے کہ غزوہ بدر میں جن دو ننھے صحابہ نے ابو جہل کو قتل کیا، جب وہ بچے پوچھ رہے تھے صحابی سے کہ ہمیں بتائیں کہ ابو جہل کون ہے، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تم اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ وہ رسول اللہ کو گالیاں دیتا ہے، وہ رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، اس سبب سے ان دو ننھے صحابہ نے ابو جہل کو قتل کیا۔ یعنی جو گستاخ ہے، جو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس کے لیے امان کی کوئی جگہ نہیں ہے، اسے سزا مل کر ہی رہے گی، کیونکہ عزت و ناموس کا جو معاملہ ہے اس میں کہیں بھی دنیا میں کمپرومائز نہیں ہوتا۔ اگر آپ کہیں کہ یہ پہلے زمانے میں تھا، آج کے زمانے میں عزت کا معاملہ ایسا نہیں ہے، تو یہ ابھی کل پرسوں کی ہی اخبارات میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ایک کیس کے بارے میں کہ ہالی ووڈ کے ایک بہت بڑے ایکٹر نے اپنی بیگم کے خلاف حد تک عزت کا کیس دائر کیا۔ اب کہیں گے نا کہ اس نے تو الفاظ ادا کیے تو اس کی جان کیسے لے لی جائے گی؟ اب یہ دیکھیے کہ اس میں حد تک عزت سابقہ بیوی پر کرنے کا یہ معاملہ ہوا کہ ہرجانہ $8 ملین۔ کتنا ہے؟ $8 ملین ہرجانہ ہوا اس کا۔ کتنے لوگوں کی جان کی دیت بن سکتا ہے $8 ملین؟ لائن لگ جائے گی۔ تو جب ایک ایکٹر اس کی حد تک عزت ہو تو اس کا ہرجانہ $10 ملین اور $8 ملین بنے گا، تو جو امام کائنات ہیں، جو سید الاولین والآخرین ہیں، جو صاحب لولاک ہیں، سیاح افلاک ہیں، لاکھوں ہزاروں نہیں 1.25 ارب اہل ایمان کی جان ہیں، اگر ان کی شان میں کوئی شخص ہلکے الفاظ استعمال کرے گا تو اس کا خون رائے گا کیوں نہیں جائے گا؟ کہ ایک شخص کے جذبات کو مجروح کر دیا جائے، اس کی عزت پر بات کر دی جائے، تو 10 ملین اور 8 ملین سے نیچے بات نہیں رکتی۔ تو امام کائنات حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر کوئی اہانت کرے گا تو اس کے خون سے کم پر بات نہیں رکتی، کہ ایسی زبان ہمیشہ کے لیے بند کر دی جائے کہ جو اس نبی کے بارے میں بکواس کرتی ہے جس کے اوصاف اللہ نے قرآن میں بیان کیے گئے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اہل ایمان میں اولیت کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہمارے ہر حق سے پہلا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا ہے۔ ہمارے ایمان کا جزء اعظم حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک میری ذات اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ آپ بتائیے کہ ہم بچوں کے لیے جھگڑا کر لیتے ہیں، اپنی عزت و ناموس باپ اور ماں کے لیے جھگڑا کرتے ہیں، لیکن جہاں نبی کریم علیہ السلام کی ذات کی بات آئے تو وہاں کیسے خاموش رہیں؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس کے لیے جو شخص خاموش ہے اسے بے ایمان ڈکلیئر کرنے کے لیے کسی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جان لے کہ اس کے سینے میں سب کچھ ہو سکتا ہے، ایمان نہیں ہو سکتا۔